بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ اس کو ذرا بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے پنکھے۔ جس شخص نے دن رات میں 12 رکعات کی پابندی کی، اس کے لیے جنت میں ایک عظیم و شان گھر بنایا جائے گا۔ یہ 12 رکعات ہو گئی فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ یہ 6 سنتوں کا 12 سنتوں کا جو اہتمام کرے گا، اللہ تعالی شانہ جنت میں اس کا عظیم و شان محل تیار کریں گے۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کو نوافل اور سننوں میں کسی نماز کا اتنا زیادہ اہتمام نہ تھا جتنا فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے، تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالیں تو صبح کی سنتیں نہ چھوڑو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ رات کی نماز کو لازم پکڑا کرو، کیونکہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور ان کی عادت ہے، اور یہ نماز تمہارے لیے تمہارے رب کے قرب کا بھی ذریعہ ہے اور برائیوں سے مٹانے کا ذریعہ ہے، اور اس تہجد کی برکت سے گناہوں سے رکو گے۔ تہجد کے فوائد بتائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ، پچھلے گناہ معاف ہوں گے، آئندہ گناہوں سے یہ تہجد بچائے گی۔ حضرت ایاس بن معاویہ مزنی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، اگرچہ اتنی تھوڑی دیر کے لیے ہو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہیا جاتا ہے۔ جو نماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے تہجد میں شامل ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ اٹھ کر پڑھے، اگر نہیں تو پھر عشاء کے بعد اس کو پڑھ لیں۔ بے شک جنت کے کچھ ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے، ان کو اللہ تعالی شانہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جس میں 4 صفات ہیں: نرم گفتگو کرنے والا، کھانا کھلانے والا، نفلی روزے رکھنے والا، اور رات کو نماز پڑھے لوگ سو رہے ہوں۔ ایک اور روایت میں عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، جب میری امت کا کوئی شخص رات میں اٹھ کر وضو کی تیاری کرتا ہے تو شیطان کی طرف سے گرہیں جو لگی ہوتی ہیں، تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل گئی، جب سر پر مسح کرتا ہے تیسری گرہ کھل گئی، جب پاؤں دھوتا ہے تو چوتھی گرہ کھل گئی۔ اللہ تعالی شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو، یہ نفس کو مشقت میں ڈال کر مجھ سے سوال کر رہا ہے، میرا یہ بندہ جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تہجد کے ٹائم
سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ بعد کم از کم 2 رکعت یا زیادہ 4 رکعت پڑھنے کا نام اشراق ہے۔ اس کا ثواب سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا کامل حج و عمرہ، کامل حج و عمرہ، کامل حج و عمرے کا ثواب۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ کے یہ انعامات ہیں۔ تو یہ اعتکاف والے بھائیوں کو موقع ملا ہے، اللہ ہم دوسرے بھائی جو ہیں ہماری بھی یہ پیاری عادتیں بن جائیں کہ اشراق ہے 2 رکعت نماز آدمی پڑھے۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا کامل حج عمرہ، کامل حج عمرہ، کامل حج عمرے کا اجر ہے، اور گناہ جو ہیں سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ اشراق کتنی قیمتی ہے، اس طرح صبح کی سنتیں، اس طرح تہجد کے ٹائم فرمایا اتنی دیر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے اتنی دیر بھی آدمی تہجد جو ہے اس میں لگائے، تو فرمایا یہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی شانہ رب العالمین ہمیں اس آخری عشرہ کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب پہلے تو یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے اشراق تک ذکر تلاوت میں رہ جائے۔ اگر کسی بھائی پر نیند کا غلبہ ہے، نہیں برداشت کر سکتا، پھر وہ سو کر پھر اٹھ جائے، پھر دونوں نمازوں کی نیت کر لے، اشراق کی بھی اور چاشت کی بھی۔ کوشش کریں بھائی 9:30 تک 10 تک ساتھی اٹھ جائیں، پھر اپنے ذکر تلاوت میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ 11 بجے کے قریب کوئی عالم دین ضروری اہم مسائل بیان کریں گے، تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا ضروری چیزیں سیکھنے کا۔ ظہر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ تعلیم ہوگی، اور عصر کے بعد رسول پاک کی سیرت میں سے کچھ نہ کچھ پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک رب العالمین اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، اس مہینے میں یہ سارے کام کرنے ہیں، اور یہ نیت کرنی ہے موت تک کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچانی، کسی مسلمان پر تہمت نہیں لگانی، کسی مسلمان کے اسے اس قسم کا معاملہ کرنا، دھوکہ دینا، اس سے بچیں۔ جتنے اجتماعی کام ہیں کوئی ایسا نہ کریں جس سے مسلمان کو پریشانی ہو۔ بیت الخلاء جائے، پانی اچھی طرح بہا دے، بیت الخلاء صاف کر دے تاکہ آنے والے مسلمان کو دقت نہ ہو۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرے اس انداز سے کہ گاڑی نکالنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ گاڑی چوک پر رک گئی ہے، اپنی باری کا آدمی انتظار کر لے، سلنسر نکال دینا، زور کی آوازیں نکالنا، انتھک تیز گاڑیاں چلانا، مسلمان کو ایذا پہنچانا، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ زبان کی جس نے احتیاط کر لی بس یہ آدمی کامیاب ہے۔
اللہم کل سے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ لے کر رکھیں گے، سورۃ یاسین پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، آج ہمارا 21واں روزہ ہے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے روزے اللہ قبول کر۔ صاف ظاہر ہے اس میں بڑے نقائص ہیں، خامیاں ہیں، اگر آپ پرکھیں گے تو منہ پر مار دیے جائیں گے۔ اے اللہ، یہ 21 راتوں کی تراویح جو قرآن پڑھا گیا، سنا گیا، اپنے کرم سے قبول کر۔ سحری میں، افطاری میں جو میرے مولا مختصر دعائیں مانگی یا گڑ گڑا کر لمبی دعائیں مانگی، اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھانا اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ جنہوں نے سحری تیار کی ہے، افطاری تیار کی ہے، ایسی خواتین اور ایسے آدمی، فرمایا آخرت میں ان کا بڑا عظیم اجر ہوگا۔ نیک خواتین، ان کا حشر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اے ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں زبان کی احتیاط، ہاتھ کی احتیاط، آنکھ کی احتیاط کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک گناہ اس سے کامل توبہ کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔